والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میں نے اس وقت آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا. ان صحابی نے دوبارہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی کچھ نصیحت فرما دیجیے. آپ نے دوبارہ بھی یہی فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا. تیسری دفعہ انہوں نے یہی پوچھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسری دفعہ بھی یہی فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا. یہ حدیث صحیح حدیث ہے. متعدد محدثین کرام نے اپنی عظیم الشان کتابوں کے اندر اس کو جگہ دی. اس حدیث کے اندر غصے سے منع فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نصیحت کر دیجیے. تو ان کے لیے آپ نے جو نصیحت کی وہ یہی تھی کہ غصہ نہ کرنا. دوبارہ پوچھا، دوبارہ پوچھا، پھر بھی اللہ کے نبی نے یہی بات کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ بہت ہی سخت ترین بیماری ہے اور اس سے پرہیز کرنا انتہائی ضروری ہے. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اکثر بیشتر غصے کی بیماری میں لوگ مبتلا ہے. چھوٹا ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی غصے میں آ جاتے ہیں. یہ غصہ اصل میں شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. احادیث کے اندر یہ مضمون بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور جس آدمی کو غصہ آ جاتا ہے اس کے اندر گویا شیطان آ جاتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ غصہ آگ ہے، آگ، اور شیطان بھی آگ سے بنا ہوا ہے. جب یہ شیطان اندر آتا ہے اور انسان کو ورغلاتا ہے، غصے میں لاتا ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم اس کے چہرے کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سرخ ہو جاتا ہے اور پھر ڈراؤنی بھی ہو جاتا ہے، اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے، آنکھیں پھاڑ دیتا ہے. یہ ساری کیفیتیں بتا رہی ہیں کہ اس کے اوپر اصل میں شیطان آ گیا ہے. لیکن آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میرے اوپر شیطان آ گیا ہے. بہت سے لوگوں کو شیطان آ جاتا ہے، جنات چڑھ جاتے ہیں. اچھا خاصا آدمی ہے، اس کے اوپر جن سوار ہو گیا. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک آدمی کے اندر جن آ جائے، شیطان آ جائے؟ ہو سکتا ہے، ناممکن تو نہیں ہے. شیطان کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت اور قوت دی کہ وہ چاہیں تو انسان کے اوپر سوار ہو جائے اور ان کے اندر داخل ہو جائے. اس لیے کہ مخلوقات بہت ہلکی پھلکی
اور بہت لطیف جسم کی ہے، اور لطیف جسم ہونے کی وجہ سے ہمارے کثیف جسم کے اندر وہ داخل ہو جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. وہ اندر سے آ کے بات چیت بھی کرتے ہیں. زبان ہے آدمی کی لیکن اندر سے بول رہا ہے جن. ایک لڑکی کے اوپر جن آ گیا اور وہ لڑکی مرد کے لب و لہجے میں گفتگو کرنے لگی. یعنی تمام صیغے جو استعمال کر رہی تھی وہ مسکر کے صیغے، میں مار دوں گا، میں توڑ دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا. ہے تو عورت لیکن صیغے جو استعمال کر رہی ہے وہ سارے مردوں کے. اور حیرتناک ایک واقعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک آدمی کے اوپر جن سوار ہو گیا، ایسے آدمی پر جو انگریزی بالکل نہیں جانتا، اسے اس کی الفابیٹ بھی نہیں معلوم، لیکن جن جو تھا وہ انگریزی بولنے والا، اور وہ اس کی زبان سے انگریزی اور فصیح انگریزی میں بات کر رہے. ایک سال پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ بات سنائی، پریشان تھے. انہوں نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا چند سال پہلے، اس کے بعد میں نے دوسری بیوی کی، اور یہ بیوی اب اس کے اوپر کچھ عجیب حالات طاری ہو گئے ہیں اور وہ انگریزی میں بولتی ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ اسے انگریزی بالکل نہیں آتی. اور جو میری پہلی بیوی تھی وہ انگریزی بولنے والی تھی. اب یہ بیوی یہ کہتی ہے کہ میں اس کی روح ہوں، وہ جو پہلی بیوی تھی اس کی روح میں آ گئی ہوں، اور انگریزی میں فصیح انگریزی میں بولتی ہے جیسے وہ بولتی تھی، جبکہ اسے بالکل انگریزی نہیں آتا. میں پریشان ہوں، کیا ہے مسئلہ، سمجھنا چاہتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی روح کچھ نہیں ہے، جس کی روح نکل گئی اسے جہاں جانا تھا وہاں چلی گئی. جب انسان کی روح نکلتی ہے فرشتے آتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں، اچھے کی روح ہو یا برے کی. ایکسیڈنٹ سے کوئی مرے یا بیماری میں، عام طرح کی موت آئے یا کسی خاص انداز کی، جب بھی موت آتی ہے تو وہ اپنی موت سے مرتا ہے. بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر غیر قوموں کا یہ عقیدہ سما گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کوئی حادثے کا شکار ہو کر مر جاتا ہے تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، اسے کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا مرنے کا، یہ تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، ابھی موت کا وقت نہیں آیا تھا. اس وجہ سے یہ آدمی جو اب مر گیا اس کی روح نکل کر بھٹکتی رہتی ہے. اور عاملین کاملین ہے نا آج کل کے، جو ہیں تو بڑے ناقصی لیکن نام لگا رکھتے ہیں عامل کامل، خود اپنے ہاتھ سے کامل بن جاتے ہو. تو وہ لوگ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ یہ روح بھٹک رہی ہے اور اس کے اوپر فلاں کی روح آ گئی ہے یا فلاں کی روح آ کر بول رہی ہے. اب عوام کا عقیدہ ایسے نہیں بن رہے. یہاں پر یہ عقیدہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب بھی کسی انسان کی موت واقع ہوتی ہے، چاہے وہ طبعی موت ہو یا حادثاتی موت ہو، روح تو اسی وقت نکلتی ہے جب اس کے موت کا وقت آتا ہے. موت کا وقت نہیں آیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی. نہ وہ ایکسیڈنٹ سے مرے گا، نہ کسی اور طرح مرے گا، زہر بھی دیا جائے تو نہیں مرے گا. بعض واقعات ایسے بھی ہوتی ہیں، زہر دیا گیا آدمی نہیں مرا، ٹھیک ہو گیا. ایکسیڈنٹ سے خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا
لیکن اس کی موت مقدر نہیں تھی تو وہ بچ گیا. تو یاد رکھنا چاہیے کہ موت جب تک نہیں آتی انسان کی اس وقت تک کوئی نہیں مرتا. اور ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ ایکسیڈنٹ سے ہونے کے بعد موت جو آئی تو روح نکل کر بھٹکنے لگی. نہیں، فرشتے آتے ہیں، روح کو لے جاتے ہیں، اچھوں کی روح کو علیین میں رکھ دیتے ہیں اور بروں کی روح کو سجین میں رکھ دیتے ہیں. اب بھٹکنے کا کیا سوال ہے؟ وہ بچ کے کیسا آ جائیں گے وہاں سے؟ نہ اچھا آ سکتا ہے نہ برا آ سکتا ہے. جہاں چلے گئے وہاں چلے گئے. تو میں نے ان صاحب کو بتایا کہ وہ روح نہیں ہے، وہ اصل میں کوئی جن ہے. اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں فلاں کی روح ہوں. وہ کسی کی روح نہیں ہے، وہ خود جن ہے. انہوں نے کہا کہ وہ انگریزی بولتی تھی، یہ بھی اب انگریزی بول رہی ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی امریکہ اور لندن کا جن ہو، کوئی امریکہ اور لندن کا جن ہو. سنا کہ جس علاقے کے لوگ رہتے ہیں وہاں کے جن جو آتے ہیں وہ انہی کی زبان میں بولتے ہیں عام طور پر. ایک جن کو تو میں نے دیکھا، ہمارے ایک خاندان میں ہماری ایک رشتے کی بہن پر جن آ گیا. تو وہ بچی جس کے اوپر جن آیا تھا وہ یہاں کی لوکل زبان ہی جانتی تھی، یعنی دکنی زبان جو یہاں بولتے ہیں، فصیح زبان وہ بالکل نہیں جانتی. لیکن اس کے اوپر جو جن آیا تھا وہ انتہائی فصیح زبان میں کلام کرتا تھا. میں نے بھی کئی دفعہ اس سے کلام کیا. ایک بار میں جو ہے ان کا جو گھر تھا اس کے قریب مسجد، مدینہ مسجد یہاں ہے، تو میں مدینہ مسجد کو نماز پڑھنے گیا. تو وہاں لوگوں نے مجھ سے کہا کہ نماز پڑھا دیجیے. اسے کہ کئی سال میں وہاں تراویح سنایا تھا، تو انہوں نے کہا نماز پڑھا دیجیے. تو میں نے نماز پڑھا دی، مغرب کی نماز دی. نماز پڑھنے کے بعد میں وہ رشتے دار کے گھر گیا، قریب تھا وہی. تو اتفاق سے اسی وقت اس کے اوپر جن آ گیا تھا، اس لڑکی کے اوپر. میں جاتا ہی وہ جن مجھے بول رہا ہے آپ کے پیچھے ابھی میں مغرب کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. اسے کوئی خبر نہیں کہاں سے ہے، وہ لڑکی کو یا ان کے گھر والوں کو کسی کو خبر نہیں. میں نماز پڑھایا، وہاں سے چلایا. جاتے ہی مجھے دیکھ کر وہ لڑکی کی زبان سے بول رہا ہے کہ میں آپ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ کے آیا ہوں. تو میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے اسے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کون سی صورتیں میں نے پڑھی تھی. تو بالکل ٹھیک بتایا. یقین آیا کہ ہاں اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے. میں نے اس سے کہا کہ ایک طرف نماز بھی پڑھتے ہو، ایک طرف دوسروں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہو. ادھر نماز پڑھی اور ادھر تکلیف دینے کے لیے آ گئے. تو بہرحال یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. یہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ شیطان انسان میں آ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو غصہ آتا ہے دراصل اس میں شیطان گھس جاتا ہے. اور فرمایا کہ ذرا اس کا چہرہ تو دیکھو کیسا ہو گیا ہے، شیطان کی طرح لگ رہا ہے، دیکھتے پھاڑ رہا ہے اور منہ بنا رہا ہے، چیخے مار رہا ہے اور کبھی سر گھوم لیتا ہے، کبھی ہاتھ ایسا ایسا کرتا ہے، کہیں مار دیتا ہے. یہ سب جو کرتا ہے کیا اچھا آدمی کر سکتا ہے؟ بعض لوگوں کو غصہ آتا ہے تو حد تک جو غصہ آتا ہے، چیزوں کو مار دیتے ہیں. ایک نوجوان اسے بڑا غصہ آتا تھا. ان کے والدین نے میرے سے کہا آ کر بتایا کہ اسے جب غصہ آتا ہے تو گھر کی ساری چیزیں توڑ پھوڑ دیتا ہے. ہم نے شوکیس کئی دفعہ بنایا اور جب جب اسے غصہ آیا شوکیس کے اوپر نکال دیا اور اسے چکنا چور کر دیا. یہ بیماری ہے بھائیوں، پھیلی ہوئی ہے. کسی کو کوئی چیز
کرنے کے لیے مل جاتی ہے، لیکن اس کی اصل ہے غصہ. کبھی وہ انسانوں پہ اتارتا ہے، کبھی اپنے چھوٹوں پہ اتارتا ہے، کبھی بڑوں پہ بھی اتار دیتا ہے، اور کبھی چیزوں پہ اتار دیتا ہے، چیزوں کو پھوڑ دیتا ہے. ایک صاحب بتا رہے تھے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میرے ہاتھ میں موبائل تھا تو اس کو ایسا مارا کہ اس کی کوئی چیز اپنی جگہ باقی نہ رہی. یہ خود انہوں نے بتایا. یہ چیز ہے. لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے ایسے ہوں گے جن کو اس بیماری سے سامنا پڑتا ہے، لیکن عام طور پر روحانی بیماریوں کو لوگ بیماری ہی نہیں سمجھتے. مصیبت تو یہ ہے اگر کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے کوئی چیز مار دے ایسا پھوڑ دے تو آپ کو فوراً خیال آئے گا کہ بھائی اس کا دماغ تو صحیح ہے کہ نہیں، ابھی تو اچھا تھا، اب دیکھو لوگوں کو مار رہا ہے، اسے مار رہا ہے، اسے مار رہا ہے، یہ توڑ رہا ہے، وہ پھوڑ رہا ہے. آپ کہیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا. لیکن جب غصہ آتا ہے تو کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بھی بیماری، حالانکہ یہ سخت ترین بیماری. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو شیطانی اثرات قرار دے رہے، لیکن انسان ہے کہ اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا اور یہ غصے کی بیماری کو پالتا رہتا ہے. بھائیوں میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگوں کو غصہ اتنا زیادہ آتا ہے کہ کبھی ان کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرات علماء اکرام نے غصے کی بحث کی ہے، اور بحث کی ہے وہاں پر جہاں فقہی کتابوں میں طلاق کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. وہاں پر سوال قائم کیا ہے کہ ایک آدمی کو غصہ آ کر اس نے غصے میں طلاق دے دی تو طلاق پڑی کہ نہ پڑی، اسے کہ اس کا دماغ ٹھیک ہے کہ نہیں پتہ نہیں، دیوانہ تو نہیں ہو گیا. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے اوپر مستقل ایک رسالہ لکھا ہے، اور اس کا خلاصہ حضرت حکیم الامت الشبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹے سے رسالے میں کیا ہے. اور ان کا وہ رسالہ ان کے امداد الفتاوی نامی جو فتاوی کی کتاب ہے اس کے اندر شامل ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ غصے کے 3 اسٹیجز ہیں. غصے کے 3 اسٹیجز ہیں. پہلا اسٹیج یہ ہے کہ معمولی قسم کا غصہ آیا، ایسا غصہ تو سب کو آتا ہی رہتا ہے، کسی چیز پہ آیا، اس چیز پہ آیا، اس چیز پہ آیا، لیکن اس کے ہوش برقرار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا انداز بھی کچھ برا نہیں ہے، سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. اگر غصہ آ گیا اس کے بعد دوسرا درجہ ہے اس سے زیادہ غصہ، اور اس میں ہوتا ہے کہ آدمی زور زور سے بولنے لگتا ہے یا چیخنے لگتا ہے، مارنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے، گالیاں دینے لگتا ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ اس سے بھی اوپر کا کہ وہ اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ اسے یہ معلوم ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہونے کے بعد اگر آپ اس سے کہیں ارے بھائی یہ کیا تم نے کیا تھا دیکھو، اچھا میں نے ایسا کیا، اسے خبر ہی نہیں ہے. اتنا غصہ آ گیا کہ اس کے ہوش برقرار. علماء نے 3 اسٹیجز بیان کر کے ہر اسٹیج کا الگ الگ حکم بیان کیا ہے. میں بتایا رہا ہوں، اب یہ کیا بتایا ہے یعنی بتاؤں گا. طلاق کے بارے میں یہ 3 اسٹیجز میں کیا مسئلے کا فرق ہے وہ ابھی یہاں کوئی اس کا ذکر نہیں ہوگا. بتانا صرف یہ ہے کہ علماء کو لوگوں کے ان احوال نے مجبور کیا کہ غصے کی تحقیق کریں اور اس کے درجات بتائیں. یہ سب سے اونچا درجہ جس سے کہ آدمی کے ہوش ہی برقرار بن. یہاں تک کہ ایسے واقعات کے سننے میں آئے ہیں کہ غصے میں ایک آدمی نے
اپنے آپ کو مار دیا، اس کا سر ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، یہ ہاتھ زخمی ہو گیا، لیکن اسے خبر نہیں۔ بعد میں کہنا کیا ہو گیا مجھے، کیوں ہاتھ میں مجھے ایسا ہو گیا، کس نے مجھے مار دیا، کیسا میرا سر ٹوٹ گیا، اسے خود خبر نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بھائیو بزرگوں، اس لیے اپنے آپ پر ہر آدمی کو رحم کرنا چاہیے کہ اگر بیماری یہ موجود ہے تو اس کا علاج کیا جائے اور سمجھا جائے کہ کتنی خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ یہی تو وہ بیماری ہے جس سے آج طلاقوں کی بھرمار ہے، خاندانوں میں جھگڑے ہیں، بھائیوں میں، بہنوں میں، رشتہ داریوں میں تضاد ہے۔ غور کریں تو اس کی بنیاد بہت سی اور چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی یہ بھی ہے جس کو میں عرض کر رہا ہوں، غصہ۔ آدمی کو غصہ آ رہا ہے، بہن کے اوپر بھڑکتا ہے، بھائی پر بھڑکتا ہے، رشتے دار پر بھڑکتا ہے، کبھی چھوٹے پہ بھڑکتا ہے، کبھی اس پہ بھڑکتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، کچھ گالی بک دیتا ہے، پھر وہاں سے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، بیوی کو مار دیتا ہے، بیوی کو برا بھلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، غصے میں آ کے طلاق 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 پکار دیتا ہے۔ یہاں تک کہ خاندانوں کے درمیان میں شدید اختلافات کا دور چلتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نوجوانوں کو خاص طور پر غصے کے سلسلے میں متفکر ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے غصے کو باہر نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، غصہ اللہ کی نعمت ہے، جیسے شہوت انسان کے لیے اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، لیکن استعمال کرنا ہے تو ضرورت کے موقع پر اور ڈھنگ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اس کی مثال بھی میں نے عرض کی تھی، جیسے چاقو تو بہت اچھی چیز ہے، غلط چیز تھوڑا ہی ہے۔ اگر اچھی چیز نہ ہوتی تو گھر میں کیوں رکھی ہوتی، ہر گھر میں موجود ہے، اور ایک نہیں کئی موجود ہے، لیکن اس کا استعمال کیا ہے، کہاں کرنا وہ دیکھو، کیسا کرنا وہ دیکھو۔ جب یہ سیکھ لیں گے تو ٹھیک طور پر کریں گے، اور اگر آدمی اس کا غلط استعمال کرنے لگے تو اس کے جو خطرناک نتائج ہوتے ہیں وہ بھی ہم سب کو معلوم۔ اسی طریقے پر یہ غصے کی بیماری کو سمجھو کہ ایک چھری کی طرح ہے، اگر میں اسے صحیح استعمال کروں، صحیح رخ دے دوں، ضرورت پر استعمال کروں، تب یہ بیماری نہیں، یہ نعمت۔ غلط استعمال کروں، بے موقع استعمال کروں اور بے تحاشا استعمال کروں، حد سے زیادہ استعمال کروں، تو یہ ہو جائے گی بیماری، بلکہ مصیبت۔ اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے حدیث میں آتا ہے، پہلے وہ حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ 4 قسم کے، ایک وہ لوگ ہیں جو سریع الغضب، یعنی بہت جلد غصے میں آنے والے اور بہت جلد ٹھیک ہو جانے والے، یعنی غصہ جلدی سے ان کا نکل بھی جاتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو بہت دیر سے غصے میں آتے ہیں اور ان کا غصہ بھی بہت دیر میں جاتا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کو غصہ بہت جلدی آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے۔ اور چوتھے وہ لوگ ہیں جن کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے لیکن بہت جلدی چلا جاتا ہے۔ سمجھے نا؟ 4 قسمیں: جلدی آنا، جلدی جانا، جلدی آنا، دیر سے جانا، دیر سے آنا، جلدی جانا، دیر سے آنا، دیر سے جانا۔
یہ 4 قسمیں ہیں جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ لوگ غصے کے اعتبار سے 4 قسم کے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو دیر سے غصہ آئے اور بہت جلدی فروغ ہو جائے. آئے تو دیر سے، چھوٹی چھوٹی بات پہ نہیں آتا، ہر بات کے اوپر غصہ نہیں آتا ہے. اللہ نے رکھا ہے تو آنا چاہیے، لیکن آتا ہے تو دیر سے آتا ہے. لیکن بہت جلدی غصہ اس کا ختم بھی ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ بھائی گھنٹے گھنٹے پالتا ہو، گھنٹے گھنٹے غصے میں گزارتا ہو، لوگوں میں بھڑکتا رہتا ہو، مارتا رہتا ہو، چیزوں کو پھوڑتا رہتا ہو. یہ سب سے بدترین انسان، سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کو بہت جلد غصہ آ جائے اور بہت دیر سے جائے. اور بہترین انسان وہ ہے جس کو بہت دیر سے غصہ آئے لیکن بہت جلدی چلا جائے. اب کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ ہم ان لوگوں میں داخل ہوں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی سے چلا جاتا ہے. اب یہ کیسا ہوگا اور کس طریقے پر ہوگا، اس کے لیے مستقل مشق کرنا پڑتا ہے. اگر آدمی مشق نہیں کرے گا، تمرین نہیں کرے گا اور عملی طور پر اس کو اختیار نہیں کرے گا تو پھر اس کا مزاج اس طرح نہیں بن سکتا. اس کے لیے کوششیں اور محنتیں چاہیے. کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غصے کی بیماری کو بیماری سمجھنا ہوگا. غصہ کتنا خطرناک ہے، کتنا بدترین ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے عواقب کیا ہیں، اس سے ہونے والے واقعات کیا ہیں. ابھی میں نے اشارے دیے کیا کیا ہوتا ہے. طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، مار دھاڑ ہو جاتا ہے، رشتے کٹ ہو جاتے ہیں اور بیوی کو طلاق، بیوی پر طلاق ہوتا رہتا ہے. یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. لہٰذا سب سے پہلے تو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ غصہ بیماری ہے، اس سے مجھے بچنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر غصے کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس کو اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. علماء نے مستقل طور پر کتابوں میں لکھا ہے، ان کو خریدیے، پڑھیے. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تبلیغ دین، چھوٹی کتاب ہے. ہمارے حضرت مسیح امت نور اللہ مرکزہ کی یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے شریعت و تصوف. اس کے اندر بھی غصے کا بیان ہے. امام غزالی کی کتاب کے اندر بھی غصے کا بیان ہے. مختصر ہے، جامع ہے، اس کو پڑھیے، اس میں احادیث بھی موجود ہے. تو ذہن میں ان چیزوں کو لانا ہے کہ اس میں کیا کہا گیا. ایک حدیث میں، وہ حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی کو غصہ آتا ہے اس میں شیطان آ جاتا ہے. آپ نے کہا ذرا اس کے چہرے کو تو دیکھو کیا حال ہے، کیسا جو ہے ناک منہ بنا رہا ہے، کیسا دیگے پھاڑ رہا ہے، کیسی چیخیں اس سے نکل رہی ہیں، کیا انداز ہے اس کا. یہ حدیثیں دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ذہن میں بٹھانا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوانی یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کو پچھاڑ دے. کشتی کرتے ہیں نا، کشتی میں کوئی آدمی کسی کو پچھاڑ دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوانی اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کو پچھاڑ دے میدان میں. فرمایا کہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے. معلوم ہوا غصے کو پی جانے کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. غصے کو پینے کا مطلب ہے غصے پر کنٹرول. غصے پہ کنٹرول کیسا ہوتا ہے وہی آپ کو بتا رہا تھا. اس کو بیماری سمجھنا، خطرناک بیماری سمجھنا، اس کے نتائج اور عواقب پر غور کرنا.
اور قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں جو مذمتیں موجود ہیں اس کو دماغ کے اندر لانا، یہ سب آتے آتے دماغ بنتا ہے کہ بھائی یہ غلط چیز میرے اندر سے نکلنا چاہیے، یہ نکلنا ہے نکلنا ہے نکلنا ہے، دماغ میں بٹھا لیجیے۔ جب مستقل طور پر دماغ میں بات سوار ہو جائے گی کہ یہ بیماری میرے اندر سے نکلنا ہے، تب آپ کی توجہ ہوگی کہ کیسا نکالنا ہے۔ اگر یہی نہیں سمجھیں گے کہ بیماری ہے، یہی نہیں سمجھیں گے کہ اس میں مذمت کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، عواقب کیا ہیں، اس کی خطرناکیاں کیا ہیں، یہی نہیں سمجھ میں آئے گا تو آدمی کبھی نکالنے کے اوپر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے تو یہ تیار کیجیے اپنے دماغ کو، اس کو کہتے ہیں دماغ سازی کا عمل، دماغ سازی کا عمل، کہ غصے کے بارے میں پہلے دماغ سازی کرو، ذہن سازی کرو کہ بھئی یہ ہے برائی، یہ ہے خطرناک بیماری، یہ ہے میرے اندر سے نکالنے کی چیز، اس کے اوپر مجھے محنت کرنا ہے، یہ آدمی کا دماغ بن جائے۔ نمبر 2، جب دماغ بن جائے تو پھر عمل شروع کرے۔ عمل کیسا شروع کرے؟ کسی نے آپ کو گالی دے دی، کسی نے آپ کے ساتھ بے تکا عمل کر دیا، کسی نے آپ کی توہین کر دی، کسی نے آپ کے ساتھ ایسا کام کیا جو آپ کو پسند نہیں، آپ کو کیا ہوتا ہے اس وقت؟ غصہ ریز ہو جاتا ہے۔ اب یہاں آ کر جب غصہ آئے تو آپ کو کہنا چاہیے مجھے غصہ نہیں کرنا ہے، غصہ نہیں آنا نہیں، غصہ نہیں آنا نہیں، غصہ نہیں کرنا ہے۔ اب یہ دوسرے نمبر پر مشق شروع کر دیجیے۔ ذہن تو بن گیا، یہ برائی ہے، خطرناک ہے، روگ ہے، نکالنا ہے، میرے اندر کی یہ بیماری ختم ہونا ہے۔ اب اس کے بعد جو جو موقع آتے رہے وہاں پر آپ ہمت سے کام لیتے ہوئے جو بھی ایسی بات آئے آپ ٹھان لیجئے کہ میں غصہ نہیں کروں گا، چاہے کوئی مجھے گالی دیتا ہو، مجھے تھپڑ لگاتا ہو، میرے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہو، کوئی بھی حرکت کرتا ہو، میں اس کے اوپر غصہ بالکل نہیں ہوگا۔ اب یہاں چند دنوں تک، چند مہینوں تک آپ کو ایک پریکٹس کرنا ہے، اور یہ پریکٹس جو ہوگی عملی طور پر سامنے واقعات آنے سے ہوگی۔ آپ کسی سے مل رہے ہوں گے، کوئی دوست سے ملیں گے، کوئی غیر سے ملیں گے، رشتہ دار سے ملیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، آئیں گے، اپنے ساتھیوں میں رہیں گے، پڑھنے پڑھانے والے کہیں پر بیٹھے رہیں گے، اور جو ہے تلقا اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بیٹھیں گے، اٹھیں گے، رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ آپ لوگ گھروں میں رہیں گے، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، وہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ہوتا جو آپ کو نہیں پسند آئے گا۔ تو جب بھی کچھ ہوتا ہے آج سے ٹھان کے جاؤ، عوام الناس اور شادی شدہ حضرات کہ بیوی جو بھی کرے گی میں منہ نہیں کھولوں گا۔ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ ماں دل گردے کا کام ہے، بڑا دل گردے کا کام ہے۔ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو نہیں بول رہا ہوں، جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ آج سے مشق کرو کہ بیوی صاحبہ کچھ بھی کر دے، کتنی بھی الٹی کر دے، میں اس الٹی کی سیدھی کروں گا۔ وہ کتنی بھی الٹی کر دے لیکن میں تو اس الٹی کی سیدھی کروں گا، میں تو غصہ نہیں کروں گا۔ ہے تیار؟ ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے یہ ہے پہلوانی، اور جب پہلوانی کا قصہ بولتے ہیں تو آدمی کہیں اور سوچتا رہتا ہے، پہلے گھر میں سوچو بیوی کے ساتھ، باہر بات کا قصہ۔ سب سے پہلا اکھاڑا کیا ہے؟
بیوی کے ساتھ وہ یوں کر دی، اس نے یوں کہہ دیا، وہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کھانے میں تاخیر ہو گئی، پینے میں یوں ہو گیا، فلاں چیز رکھنے میں یوں ہو گیا، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ جب یہ ہو تو بس یہاں پر آپ کو ٹھان لینا ہے کہ مجھے غصہ ہرگز نہیں کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہاں آپ کو شیطان ایک پٹی پڑھائے گا، وہ بھی بتاتا ہوں۔ شیطان پڑھائے گا پٹی، اگر میں اب غصہ کر کے نہیں بولوں گا تو وہ تو ٹھیک ہونے ہی کی نہیں، وہ تو ٹھیک ہونے ہی کی نہیں، اسے تو ٹھیک کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہیں انل منکر کرنا ہے۔ اب ساری دلیلیں آپ کو لا کے کھڑا کر دے۔ شیطان تو آپ سے بڑا عالم ہے، شیطان تو آپ سے بڑا علامہ ہے، وہ آپ دلیلیں لا کے دے گا اور کہے گا کیا اللہ نے نہیں کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، امر میں معروف کرو، نہیں عن المنکر۔ کو یہ غلط کام بیوی نے کر دیا، اس کو سمجھانا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے، بغیر اصلاح کیسے ہوگا؟ اب آپ کو شیخ بنا کر پیش کرے گا وہ، لیکن شیخ آپ اب نہ ہو، جب موقع ہے تب ہو جائے۔ لیکن فی الحال جو اس بیماری سے گزر رہے ہیں وہ عہد کر کے جائیں کہ میں کچھ بھی ہو جائے بیوی کو ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا۔ جب آپ اصلاح کے لیے تیار ہو کر یہ عمل شروع کریں گے، بیوی کے ساتھ اگر یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا تو دوسروں کے ساتھ تو بدل جھگڑا ٹھیک ہو جائے گا، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، وہاں تو بدل جھگڑا، آپ کی زبان خاموش ہو جائے گی، غصہ فرو ہو جائے گا۔ بیویوں کے ساتھ خاموشی اختیار کر لینا یہ بھی دل گردہ رکھنے والوں کا کام ہے، اور قرآن کی زبان میں من عزائم الامور ہے، مردانہ کام ہے، لہذا اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے جن کا نام تھا ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، ابو الحسن نوری، ان کے زمانے میں ان کی بڑی شہرت تھی، لوگوں کے درمیان ان کا چرچا تھا، دور دور علاقوں سے لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے۔ ایک آدمی کو ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ بہت بڑے اللہ والے فلاں جگہ رہتے ہیں ابو الحسن نوری، اسے ملنے کی اسے بھی طلب ہوئی، خواہش ہوئی، اس نے راستے سفر باندھا اور وہاں پر پہنچا اور جا کر دستک دیا، دروازہ بند تھا، اندر سے عورت نے پوچھا کون؟ اس آدمی نے بتایا کہ میں فلاں علاقے سے حضرت ابو الحسن نوری سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا وہ کون حضرت ہے؟ وہ تو ایسا ہے ویسا ہے، اندر سے کچھ برا بھلا کہنے لگی عورت، یعنی ان کی بیوی۔ یہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ میں تو اتنی دور سے آیا تھا اور بڑی عقیدت، محبت، عظمت لے کر آیا تھا، اب یہاں گھر کے اندر سے بیوی بول رہی ہے ویسے ہیں ویسے ہیں، کیا ملنے کے لیے آئے تم؟ بیچارہ سر پکڑ کے ایک طرف بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہوں، وہ بھی اس زمانے کا سفر، آج کا بڑا ہی سفر تھا کہ وی آئی پی سوٹ کیس لیا اور فلائٹ پہ چڑھ گیا اور وہاں سے اتر کے ادھر آ گیا، بڑی مشقتوں اور مصائب کا سفر ہوتا تھا۔ تو بیچارہ ایک طرف سوچتے بیٹھا تھا، اتنے میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہے ادھر سے آ رہے، نورانی چہرہ ہے، لیکن شان یہ ہے کہ وہ شیر کے اوپر سوار ہے، شیر ان کی سواری،
بڑی شان کے ساتھ شیر کے اوپر سوار ہو کے آ رہے ہیں اور ہاتھ میں سانپ کا گھوڑا ہے، یعنی زندہ سانپ بطور گھوڑا پکڑے ہوئے، وہ ایسا 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 کر رہا ہے۔ بیچارہ دیکھا تو بڑا متاثر ہو، یہ کون بزرگ ہے؟ اللہ اکبر، اتنی بڑی کرامت۔ تو وہ دیکھنے لگا، دیکھا تو حضرت اسی طرف آئے جدھر وہ گھر تھا، یہ سمجھا یہی ہے اپنا زندگی۔ وہ اتر کر وہ جو سانپ تھا ہاتھ میں، اس کو جھاڑیوں میں ایسا چھوڑ دیا، وہ جھاڑیوں میں کہیں گم ہو گیا، اور جو شیر تھا اس شیر کی دم ایسا کر کے یوں کر دیا تو وہ جنگلات کی طرف بھاگ گئے۔ حضرت گھر کی طرف آئے، یہ آدمی گیا، سلام کیا، مصافحہ کیا۔ حضرت نے پوچھا بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں حضرت ابو الحسن دوری سے ملنے آیا، آپ ہی ہیں؟ ہاں بھائی ہوں۔ اور اس کے بعد ان کو گھر میں لے کر گئے، بٹھایا، خاطر مدارات کی، بات چیت کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کو جب نکلنا تھا تو اس نے کہا حضرت میرے دل میں ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں جب آیا تھا تو آپ کے گھر کے اندر سے ایسی ایسی باتیں بول رہی تھی، میں تو پریشان ہو گیا کہ کہیں پھٹک کے غلط راستے پہ تو نہیں آ گیا، لیکن آپ کی یہ کرامت دیکھ کر مجھے یقین آیا کہ آپ واقعی اللہ والے ہیں۔ لیکن مجھے سوال یہ ہے کہ یہ آپ کے گھر کے اندر سے ایسی ایسی باتیں جو بولی جاتی تھی یہ کیوں؟ تو بزرگ نے کہا ارے بھائی تم کو اس سے کیا لینا دینا، تو اپنی بات چھوڑو۔ اس نے کہا نہیں حضرت دل میں پریشانی ہو رہی ہے، سوچ رہا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو اس بیوی کی اسی بدسلوکی کے نتیجے میں، میری خاموشی اور حسن سلوک کے نتیجے میں اللہ نے مجھے کرامتوں سے نوازا۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا کریمہ۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، دہلی کے عظیم الشان بہت ہی اونچے درجے کے بزرگوں میں، ان کا مزار دلی میں اب بھی موجود ہے۔ لال مسجد کے نام سے ایک مسجد ہے وہاں پر، اسی کے آس پاس ان کی قبر اب بھی موجود ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ ہیں، یہ دونوں ہم عصر ہیں۔ اللہ نے ان کو انتہائی لطیف المزاج بنایا، بہت لطیف المزاج، کوئی بات خلاف تباہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، سن نہیں سکتے تھے، اتنے لطیف المزاج تھے کہ ان کے لطیف المزاجی کے واقعات بھی تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے مریدین میں ایک صاحب تھے، وہ حضرت کی خدمت میں 2 دفعہ سال میں آتے تھے، مہینہ 2 مہینہ رہ کے جاتے تھے۔ ایک بار انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میرے دل میں یہ آتا ہے کہ آپ مجھ سے کوئی فرمائش کریں، میں فرمائش پوری کروں، میرا دل خوش ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں میرے تو کوئی سی فرمائش تو ہے نہیں، کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ اس نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا ویسا ہی اگر تم پوچھتے ہو تو میری فرمائش یہ ہے کہ تم سال میں 2 دفعہ آتے ہو نا، آئندہ سے 1 بار آیا۔ بیچارہ پریشان ہو گیا، ارے میں تو کچھ سوچ سمجھ کے بول رہا تھا، یہاں تو یہ لگ گیا کہ 2 دفعہ آنے کے مجھے 1 دفعہ آیا تھا۔ اس نے کہا حضرت کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی، میری طرف سے کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی؟ انہوں نے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم جو کھانا کھاتے ہو وہ بہت کھاتے ہو، کھانے میں بھی کھلانے میں بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے تصور سے میرے پیٹ میں گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے تصور سے بھی میرے پیٹ میں گڑبڑی ہوئی۔ تمہاری خاطر میں بوڑھا آدمی سال میں 1 دفعہ چلا لیا کروں گا،
لیکن 2 دفعہ کہنا میرے لیے مشکل ہے. اب اندازہ کیجیے ان کی لطیف المزاجی کا کیا حال ہوگا. ان کے خادم تھے, ایک آدمی نے ان کو کچھ ہدیے میں لوز کیے, مٹھائی ہوتی ہے لوز لا کے دیے. انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی تم بھی کچھ لے لو, تو صاحب ایسا ہاتھ پھنسا دیا. اللہ اکبر, اس نے تو میرا دم نکال دیا. یہ بھی کوئی لینے کا طریقہ ہے؟ ارے بھائی کوئی کاغذ لے آؤ, کوئی برتن لے آؤ, اس میں ہم رکھیں گے. اور وہ بیچارہ کاغذ لے کے آیا. کاغذ لایا تو حضرت نے کچھ لوز اس کے اندر ڈال دیے. تو خادم جو ہے اس کو ایسا موڑنے لگا. ہمارے یہاں بہت ہے نا پوڑا بنانا. کیسا بناتے ہیں پوڑا بنا, وہ پوڑا بنایا تو حضرت نے پھر کہا اللہ اکبر, یہ تو مجھے مار کے رکھ لے گا. یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ لاؤ ہم بنا کے دیں گے. اس کے بعد لے کر اس کو موڑا اور پھول کی طرح بنا دیا. پڑیا پھول کی طرح بنا دیا. 2 4 5 6 دن کے بعد اس خادم سے پوچھا لوز کھائے تھے, کیسے لگے؟ اس نے کہا حضرت بہت اچھے تھے ماشاءاللہ. کتنے کھائے, کتنے رکھے ہیں؟ کہا اسی دن کھا جاتا پورے. اس نے کہا اللہ کے بندے تیرے پیٹ کا حال کیا ہوا ہوگا. یہ واقعات تاریخ میں موجود ہے انتہائی لطیف المزاج ہونے کی وجہ سے. یہ تو ایسے لطیف المزاج ہیں, لیکن اللہ نے اپنی حکمت سے, اپنی حکمت بالغہ سے جو بیوی ان کو عطا فرمائی تھی, وہ انتہائی بدسلوکی کرنے والی, بد تہذیب, فوہڑ, نہ بات کرنے کا سلیقہ, نہ کام کرنے کا سلیقہ, بالکل عجیب قسم کی بیوی اللہ نے دی. جو اس کی باتیں سنتا تھا اسے غصہ آ جاتا تھا, لیکن حضرت تھے کہ ان سب چیزوں کو برداشت کرتے. ایک دفعہ کسی کام سے اپنے خادم کو بھیجا کہ کیا لانا ہے پوچھ کے آ جاؤ گھر میں, اور وہ گیا تو اس نے لان تان کرنا شروع کر دیا. اور وہ پنجابی آدمی تھا, وہ جو گیا تھا خادم وہ پنجابی تھا. اسے بڑا غصہ آ گیا, ہمارے حضرت کو ایسا ایسا بول. حضرت نے آواز سنی, وہ واپس بلایا اور کہا کہ میں تو برس سے برداشت کر رہا ہوں, تم ایک دن بھی برداشت کر سکتے. اور کہا کہ انہی چیزوں کے برداشت کرنے سے اللہ نے مجھ کو جو مرتبہ دیا وہ دیا. ایسی بیوی تھی, وہ تو سامنے کرامت بزرگ تھے, ہواؤں میں اڑتے تھے. یہ ابھی قریب زمانے میں شاہ ولی اللہ کے زمانہ, اب سے تقریباً 200 سال پہلے کا, 250 سال پہلے کا زمانہ, اور پرانا زمانہ ہے. کہتے ہیں کہ ان کی بیوی ایک دفعہ شہر میں کھڑی ہوئی کچھ اوپر دیکھ رہی تھی. دیکھا تو اوپر سے بزرگ گزر رہے, چہرہ تو نظر نہیں آتا تھا. ان کے مریدین اور یہ سب اڑ کے جا رہے ہیں. اس کے بعد جب حضرت گھر آئے تو اس نے کہا تم کیا ہو؟ میں نے آج ایک بزرگ کو دیکھا ہے ہواؤں میں اڑ کے جا رہے تھے. انہوں نے کہا بیگم وہ میں ہی تو تھا, وہ میں ہی تو تھا. کہنے کہ اسی لیے ذرا ٹیڑھا ٹیڑھا ہوتا ہے. یعنی اس کے مزاج کے اندر ان کی مخالفت اور تضاد ہر چیز میں داخل تھا. اب وہ عورت سے کیا سکون پاتے ہوں گے پردے کے, لیکن اس کو سنبھالا اللہ نے بہت اونچے درجات پر پہنچا دیا. یہ واقعہ سنانے کا منشا یہ ہے نوجوانوں کو, سالکین کو, اور اللہ کے راستے میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھنے والوں کو کہ اس پر کنٹرول کرو. اور اپنا کنٹرول کا مسئلہ کہاں سے شروع کرو؟ گھر سے شروع کرو. گھر سے شروع ہوگا, وہاں کنٹرول آپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دوسری جگہ از خود کامیاب ہو کر چلے گئے. یہ ہے طریقہ اپنے آپ کو بنانے کا, کرنے کا.
جب بھی کوئی بات کہیں سے بھی کسی طرف سے بھی ناموافق کوئی بات سامنے آ جائے، خواہ وہ کیسی بھی ہو، آپ اس کو چند دنوں تک برداشت ہی کرتے رہے، منہ نہ کھولے، زبردست طریقے پر آپ کے اندر ہمت اور طاقت برداشت کرنے کی آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ آپ کو یہ کہا جائے گا کہ جناب ذرا غصہ تو کرو، غصہ کیوں نہیں کرتے؟ موقع ہے کرنے کا، کرو۔ تب آپ اتنے کنٹرول میں آ چکے ہوں گے کہ اس وقت آپ کو کہنا پڑے گا کہ غصہ کیجیے، تب آپ غصہ کریں۔ حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں کسی آدمی کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، ڈانٹنا چاہتا ہوں، تو پہلے مراقبہ کرتا ہوں، یہ سمجھ کرتا ہوں مراقبہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کو ڈانٹوں، اس کی اصلاح کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا، اس لیے میں ڈانٹ رہا ہوں۔ یہاں تک نوبت آ سکتی ہے انسان کو جب آدمی اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنے کی مشق کر لیتا ہے۔ تو اس طرح ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کہنا پڑے گا کہ میں غصہ کیجیے، غصہ آپ نہیں کریں گے تو لوگ آپ کے سر پہ چڑھ کے ناچیں گے، اس لیے تھوڑا بہت غصہ بھی کیجیے گا، یہ کہنا پڑے گا۔ جیسے ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ایک سانپ ان سے بیعت ہو گیا، سانپ کا بیعت ہو گیا۔ واقعہ تو ایسے ہی لکھا جاتا ہے، سنا بھی ہے بزرگوں سے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے یہاں سانپ سے مراد کوئی جن ہوگا جو سانپ کی شکل میں تھا۔ تو باہر ایک سانپ آیا، بیعت کیا، حضرتوں سے بیعت کرایا، اور اس نے بھی کہا غصہ نہیں کروں گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ خیر بیعت کر لیا اور چلا گیا۔ ایک بار وہ حضرت بزرگ جنہوں نے بیعت دی تھی اسے، وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، وہاں پر دیکھا کہ وہی سانپ وہاں پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر مختلف قسم کے جانور چڑھ کے ناچ رہے ہیں، وہ اشدے کی شکل میں پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر مختلف قسم کے جانور چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ نے اسے پہچانا اور کہا کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے، کیوں یہ حال ہے، سارے جانور تم کو پریشان کر رہے۔ اس نے کہا حضرت آپ نے تو کہا کسی کو تکلیف نہیں دینا، غصہ نہیں کرنا، اب میں نے جب اپنا غصہ چھوڑ دیا ہے تو میرا حال یہ ہو گیا ہے، یہ سارے میرے اوپر ناچتے رہتے، میں کچھ نہیں کرتا، میں تو بیعت لے لیا ہوں، غصہ نہیں کرنے کی بیعت۔ تو بزرگ کہنے لگے ارے میں نے یہی تو کہا تھا کہ غصہ نہ کر اور کسی کو تکلیف نہ پہنچا، ٹھیک ہے غصہ نہ کر، لیکن ذرا بھس تو کر دے، ذرا بھس کو کرے گا سارے بھگ گئے۔ تو لیکن یہ بھی تلقین کرنی پڑے گی، ایسا نمبر بھی آ سکتا ہے، لیکن کب؟ جب کنٹرول میں آ جائے۔ تو اس طرح مشق کرنا چاہیے، آج سے مشق شروع کر دیجیے آپ لوگ۔ یا تو میں نے ان سے کہا جو شادی شدہ ہے ان کا میدان عمل فی الحال گھر اور بیوی، غصے کو کنٹرول میں لانے کے لیے میدان عمل بیوی اور گھر، وہاں سے شروع کیجیے۔ اور جو غیر شادی شدہ ہیں تو ان کا دائرۂ عمل فی الحال اپنے متعلق، مثلا طلبا ہے تو طلبا آپس میں رہتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، وہاں پر وہ مشق شروع کرے کہ کوئی بھی مجھے کچھ بھی کہہ دے، کچھ بھی کر دے، میں منہ نہیں کھولوں گا، میں غصہ نہیں کروں گا، میں کچھ اسے نہیں بولوں گا، میں برداشت کر دوں گا۔ یا عہد کر کے یہاں سے جاؤ، طلبا ہیں تو طلبا اپنے ساتھیوں کے اعتبار سے عہد کرو، اور اگر وہ دوسرے ہیں تو اپنے گھر کے لوگوں کے سلسلے میں یا دوست احباب کے سلسلے میں عہد کرو کہ ہم کچھ بھی کوئی کر دے لیکن ہم غصے کو پیتے رہیں گے، کنٹرول کرتے رہیں گے اور کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔
اب جب داغ کی مشق شروع ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ آپ اس کے فوائد و برکات کا مشاہدہ خود کریں گے، آپ کے دل میں آپ کی ہمت آئے گی، اور پھر چلتے چلتے مزاج بنتا چلا جائے گا، اور پھر ایسا ہوگا کہ آپ کو یہ بھی سکھایا جائے گا کہ بھائی کب کرنا چاہیے غصہ، کب نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ہے کہ کتنا کرنا چاہیے، کتنا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ہے کہ کیسا کرنا چاہیے، کیسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 3 الگ الگ مرحلے۔ غصہ کرنا ہے یا نہیں، پہلے سوال۔ دوسرا سوال، غصہ اگر کرنا ہے تو کب کرنا ہے اور کب نہیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر غصہ کرنا ہے اور فلاں وقت کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے اور کتنا نہیں۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ غصہ کیسا کرنا ہے اور کیسا نہیں۔ یہ 4 سوال، یہ 4 سوال کو اگر حل کر کے ہم لوگ اس کی مشق کر لیں تو پھر انشاءاللہ ہم بھی بہترین انسان بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ 4 سوالات کے سلسلے میں اگلے ہفتے میں عرض کروں گا۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔